آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ یہ کیسی عظمت والے دن ہیں، یہ دن کی عبادت اللہ کے نزدیک تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اس دن کی فضیلت کے تعلق سے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی عشرہ ذی الحج میں ایک روزہ بھی رکھتا ہے، ذی الحج کا مبارک ماہ اللہ عطا کرے، 9 دن میں سے ایک دن بھی کوئی روزہ رکھے تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کتنا عطا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی ایک روزہ بھی رکھے تو اس کے بدلے میں پروردگار اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب بھی بات سمجھ میں آئے تو بلند آواز سے ہم سبحان اللہ کہیں، شرمائے نہیں۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ سبحان اللہ کہنے پر بھی آپ کو اجر دیا جاتا ہے، تاکہ بولنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ آپ بلند آواز سے کہیں، آپ کو دیکھ کر اور بھی لوگ بلند آواز سے کہیں گے، ان میں بھی ہمت آ جائے گی۔ ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی 1 سال کے روزے رکھ لے۔ 1 سال کے روزے کوئی نہیں رکھ سکتا، کسی عام طور پر کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کتنی زبردست نعمت سے ہمیں سرفراز کر رہا ہے، مالا مال کر رہا ہے۔ 1 روزہ رکھو تو 1 سال کے روزوں کا ثواب، صرف اس دن کی ہی فضیلت نہیں، رات کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رات کی فضیلت کیا ہے؟ سب جانتے ہیں شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کی عظمت کیا ہے۔ شب قدر کو عبادت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو کتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت سے ایسا نہیں کوئی نہیں جانتا، سب جانتے ہیں شب قدر کی فضیلت۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دن میں روزہ 1 رکھا تو 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر کوئی رات میں اٹھ کر ذی الحج کے مبارک ماہ میں ابتدائی دنوں میں کوئی رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو 1 رات کا اجر شب قدر کی رات کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ 1 رات کا اجر۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹ لوں، شب قدر کب ہوتی ہیں کسی کو بتایا نہیں، اعلان نہیں کیا گیا، صرف اشارہ دیا گیا ہے۔ شب قدر کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تمہیں شب قدر کو تلاش کرنا ہوگا۔ طاق راتیں جو ہیں، بندہ ان تمام طاق راتوں میں عبادت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، ان راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر کر بسر کرے گا، ہو سکتا ہے اسے شب قدر نصیب ہو جائے۔ 5 طاق راتیں ہیں، 5 طاق راتوں میں کوئی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، پوری رات عبادت میں بسر کرے، ہو سکتا ہے اسے تب شب قدر نصیب ہو جائے۔ لیکن عشرہ ذی الحج کا جو مبارک رات ہے اس میں عام اعلان ہو رہا ہے، ان راتوں میں تم ایک بھی رات میں عبادت میں بسر کرو گے، تمہیں اس جیسی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
یہاں چھپایا نہیں گیا، عام اعلان ہے، عبادت کرو تو تمہیں اجر دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اتنی نعمتیں، اتنا اجر اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو ہم پھر غفلت کیوں برتیں؟ ہم پھر غافل کیوں رہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا شکر ادا کریں۔ پروردگار جب ایسی نعمتیں، ایسے مبارک دن ہمیں عطا کر رہا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان